سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے فتنوں میں ایک فتنہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے وہ فتنہ الحاد ہے۔ اب فتنہ الحاد ہے کیا اور ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ بنیادی معلومات اس کے بارے میں میرے پاس ہونے چاہیے، اور میں آج آپ کو ایک نسخہ کیمیا، ایک حکایت اور واقعے کی صورت میں دوں گا جس کو اپنانے سے یقیناً ہم اپنا ایمان محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فتنہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسے عقائد و نظریات و خیالات کا مالک ہو کہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، اور یہ عقیدہ نظریہ رکھے کہ there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر کائنات کی وسعتوں اور آسمان کی بلندیوں کو بیان فرمایا، اور ان تمام کو اپنے وجود پر بطور دلیل ذکر کیا۔ جو قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ یقیناً اس بات سے آشنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی عظمت و قدرت اور ذات کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کے بس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دے، وجود باری تعالیٰ پر دلائل دینا شروع کر دے۔ بالعموم یہ جو فلسفی، منطقی، زیادہ اس میں پڑھنے والے سائنسی جو لوگ ہیں وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے۔ اور حقیقت میں یہ شیطان کا وہ فتنہ ہے جس نے معاشرے کو اس حد تک گمراہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ تمام تر اپنی تعلیمات میں جو بنیادی نقطہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا وجود ہونا، اسی کے بارے میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے اس فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کے ایمان کو بچانا ہے، گھر والوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ایک بنیادی چیز، بنیادی نقطہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے امام جو اپنے وقت کے مناظر، محقق، مفسر رہے ہیں، حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہ اس واقعے کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے تو شیطان بندے کے پاس آ کر اس سے اس کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، ایک طرف بندے کا ایمان ہے، دوسری طرف شیطان کی چالیں ہیں، وہ بندے کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے بندے کو ایمان سے پھیرنا چاہتا ہے۔ اب ہم نے اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت آخر آیا تو شیطان آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ رازی، تم بڑے امام رہے ہو، بڑے مفکر، محدث اور مفسر رہے ہو، مناظر رہے ہو، آج آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، آج پتہ لگے گا کہ علم کی گنگا کس کے پاس بہہ رہی ہے، کون زیادہ علم کے مرتبے پر فائز ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر آپ سے مناظرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو، ایک جانتے ہو، اسے تسلیم کرتے ہو، بتاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل قائم کی، شیطان نے رد کر دی، دوسری دلیل قائم کی، شیطان نے رد کر دی، تیسری دلیل دی، شیطان نے رد کر دی، 50، 100، 200، 300، حتیٰ کہ 360 دلائل وجود باری تعالیٰ پر آپ نے وضع فرمائے، لیکن شیطان نے ایک ایک کر کے سارے کے سارے رد کر دیے۔ وہ شیطان کے جو معلم الملائکہ کے مرتبے پر فائز رہا تھا، پھر بارگاہ خدا بندی سے مردود قرار دیا گیا، اس نے آپ کے سارے دلائل رد کر دیے، 360 دلیلیں رد کی۔ اب قریب تھا کہ آپ لاجواب ہو جاتے، مایوس ہو جاتے، اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے نکلنے کا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک بڑے کسی دور مقام پر وضو فرما رہے تھے اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ نے دیکھا اپنی کشف والی آنکھ سے کہ میرا مرید اس وقت شیطان کے نرغے میں ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر قابض ہو جائے، اس پر وہ جیت جائے، حاوی ہو جائے۔ تو آپ نے دور سے پکارا کہ راضی کہہ کیوں نہیں دیتے
کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کریں، اپنا لیں۔ بحثیں، دلیلیں یہ سب اوروں کے لیے ہوں گی، میں ہر ایک کو یہی جواب دوں گا کہ تم مانو یا نہ مانو، کسی دلیل کو بھی میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں۔ بس یہ بات کہنا تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، شیطان دم دبا کے بھاگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا اور آپ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر وقت کا ایک امام وہ شیطان کے سامنے اس طرح سے بے بس ہو گیا کہ وہ کوئی دلیل نہ دے سکا، یا دلیل دیے تو شیطان نے رد کر دی ہے، اگرچہ کسی انداز سے رد کیے ہوں گے، تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں کس انداز سے دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بحث و مباحثہ میں پڑے بغیر اپنے ایمان کا یہ اعلان کریں، اظہار کریں کہ بات میری عقل میں آئے یا نہ آئے، ذات باری تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، میری عقل بڑی ناقص ہے، میں اس کی ذات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، تو لہذا میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے دلائل سنو یا نہ سنو، مانو یا نہ مانو، میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور جو اس کائنات کو قیامت سے بپا کرے گا اور ختم کرے گا اور پھر دوبارہ اس دنیا کو زندہ کرے گا اور لوگوں سے حساب کتاب لے گا۔ میں اس رب پر بغیر کسی دلیل کے ایمان رکھتا ہوں۔ میرے سامنے تو دلیل بھی ہے، اللہ کا قرآن سارے کا سارا اس کی عظمت اور قدرت کے دلائل کو بیان کرتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کو ان باتوں میں الجھانا چاہیں، آپ کو بہکانا چاہیں، لاجواب کرنا چاہیں، انہیں ایک ہی بات کہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، چونکہ ان کے سب سے بڑے باپ شیطان کو بھی اسی بات سے چپ کرایا گیا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپنے اندر اس کو لاگو کرنا ہے، اور اپنے دوست احباب کو، بچوں کو یہ بات سمجھا دینی ہے کہ تمہیں جو کوئی جس طرح سے مرضی بہکائے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کبھی الہاد کی طرف نہیں جانا۔ بس یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کائنات کو بنانے والا، تجھے اور مجھے بنانے والا اور ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کرنے والا ایک ہے، اور وہی ایک جو ہے وہ اللہ ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں اور کوئی اس جیسا اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہی میرا ایمان ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا نظریہ ہے، اور اسی میں ہی میرے لیے عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کو، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔